اقبال اپنے نوجوانوں میں ایک شہین کی خصوصیات دیکھنا چاہتا ہے اور وہ خصوصیات کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اقبال برصغیر پاک و ہند کے ممتاز شاعروں اور فلسفیوں میں سے ایک ہے۔ 20ویں صدی کے دوران اس کی دانشورانہ قابلیت اسلامی فلسفہ کے میدان میں سب سے اعلیٰ و برتر رہی ہے اور 21ویں صدی میں یہ اسلامی دانشورانہ روایت پر اثر انداز بھی ہوگی اور رہنمائی کرے گی۔ آپ کی عظیم الشان شاعری اور فلسفہ نے لاکھوں مسلمانوں کو وقت کی نزاکت حقیقت سے آگاہ کر کے متاثر کیا ہے، اور یہ وہ کہ جدوجہد کر کے اپنی تقدیر بنائے، وہ اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اگر امت مسلمہ کے نوجوان اپنا حقیقی مقدر خود بنائے تو پھر وہ برصغیر کے مسلمانوں کو غلامی کے گڑھے سے باہر نکال چکے ہوتے۔ نوجوان نسل کسی قوم یا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، اگر ان کی توانائی کو صحیح سمت میں موڑا جائے تو یہ قوم کے سماجی، سیاسی اور معاشی میدان میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اقبال نے اپنے شاعری میں نوجوان کی تخلیقی توانائی پر توجہ مرکوز کی ہے۔ اس پر ایک علامہ اقبال کی شعر بھی ہے: محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند۔ اس کا تشریح ہے: اقبال کہتے ہیں کہ مجھے وہ نوجوان پسند ہے جو ستاروں پر کمند ڈال کر انہیں مسخر کرتے ہیں اور نئے نئے جہاد دریافت کرتے ہیں۔ اقبال کا نوجوان مرد مومن، مجاہد، شہین، جو آئندہ تلاش کرنے والا ایک مہم جو اور صاحب بصیرت شخص ہے، جس کا مقصد ایک عقاب یعنی شہین کی طرح بلندی پر جانا اور گہرائی میں اترنا ہے، تاکہ وہ تخلیق کے گمنام سمندروں میں اور دانشورانہ جستجو میں نئی دنیا کا کھوج لگائے۔ اقبال کا نوجوان عشق تخلیق اور متحرک توانائی کا زبردست پرستار ہے، جو اصلیت اور انفرادیت کے نئے ستاروں کو دریافت کرنے اور مسخر کرنے میں نوجوان کی مدد کرتا ہے۔ متعلق انہودی لامتناہی تخلیق کا نام ہے، یعنی خود کو جانو گے اور کامیابی تمہاری ہوگی۔ خود شناسی سے کامیابی ملتی ہے۔ اقبال بتاتا ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کا بادشاہ بن جائے، یعنی خود کو مسخر کر لے، تب وہ دنیا کی اپنی سمت میں لے جا کر سکتا ہے، اور ایسا ہی شخص آنے والی نسل کے لیے مستقبل کا موتی اپنے فہم و فرست کے ساتھ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی ایک علامہ اقبال کا شعر ہے: وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گواہر فردا۔ تشریح اس کا ہے: جو آج کا مالک و مختار اپنی رہنما وہی شخص ہے جو ہمت سے کام لے اور زمانے کے سمندر سے کل آنے والے دور کے موتی نکالے۔ لیکن اقبال کا نوجوان اس پر قانع نہیں ہے کہ اس نے کیا تخلیق یا ایجاد کیا ہے۔ عشق کا جذبہ جہد مسلسل کا دوسرا نام ہے، جو اسے ستاروں سے آگے جانے کے لیے تحریک دیتا ہے، جسے اس نے اپنی بصیرت سے دریافت کیا ہے۔ اقبال کے نوجوان کا نصب العین دانشورانہ اور روحانی مقاصد کی جستجو ہے، اور پھر ان مقاصد سے بھی آگے جا کر جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ اس پر بھی ایک علامہ اقبال کا شعر ہے: ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس کا تشریح ہے: اے نوجوانوں، تیرا مقصد ایک مقام کی تسخیر نہیں بلکہ یا کے بعد دیگر تمام مقامات کو تسخیر کرنا ہے۔ زندگی مسلسل سفر کا نام ہے، اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اقبال کے نوجوان کی زندگی متحرک روا دوا ہے، اور یہ محدود مادی کامیابی اور اس کے لطف اندوزی تک محدود نہیں ہے۔ وہ جستجو، دریافت، ایجادات اور اختراعات کے تخلیقی سفر سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس پر ایک علامہ اقبال کا شعر ہے: وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ اس کا تشریح ہے: اے نوجوانوں، تیرے لیے دنیا وہی ہی دنیا ہے جسے تو اپنی کوشش سے پیدا کرے۔ یہ پتھر اور اینٹیں دنیا نہیں ہے جسے تو دیکھ رہا ہے، بلکہ دنیا وہی ہے جسے تو اپنے محنت کے بل بوتے پر بنائے۔ اقبال کا نوجوان ایک دور اندیش نوجوان ہے، اور وہ اپنے دریافت شدہ ستارے سے روشنی اور تخلیق کے نئے ستارے کی طرف پرواز کرتا ہے۔ اس پر بھی ایک علامہ اقبال کا شعر ہے: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کی انتہا اور بھی ہے۔ اس کا تشریح ہے: اے نوجوانوں، ستاروں پر دنیا ختم نہیں ہوتی بلکہ ستاروں سے آگے بھی بے شمار دنیائیں ہیں۔ تیرے عشق کی آزمائش ایک ستارے کی تسخیر نہیں بلکہ تیرے عشق کو بھی بہت سے امتحانوں سے گزرنا ہے، کیونکہ تو نے اپنے عشق کی بدولت بے شمار جہانوں کو مسخر کرنا ہے۔ قوم کے نوجوانوں کے بارے میں اقبال کے یہی حالات ہے۔ اقبال نئی نسل کے لیے اعلیٰ معیار مقرر کرنا چاہتا ہے۔ اقبال اختراع اور دریافت کا جذبہ ان میں پیدا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ نوجوانوں نے رہنمائی کرنی ہے اور قوم کو خود کفالت اور خود مختاری کے معراج پر لے جانا ہے۔ اقبال کا نوجوان سوچ بچار کرتا خلمٹ نہیں بلکہ وہ متحرک انسان ہے۔ گفتگو میں نرم مگر عمل میں پرجوش ہوتا ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو یا دوستوں کی محفل میں، وہ ذہناً و قلباً پاک ہوتا ہے۔
اس پر بھی علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دلی و پاک باز۔ اس کا تشریح ہے، اقبال کو نوجوانوں کی گفتگو میں نرمی ہوتی ہے مگر جستجو و دریافت کے دوران پرجوش ہوتا ہے۔ جنگ ہو یا دوستوں کی محفل ہو، اس کا دل ہر قسم کی برائی سے پاک اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اسے مختصر کر سکتے ہیں کہ اقبال کا بنیادی مرکز نگاہ نوجوان ہے۔ وہ نوجوانوں کو امید کی علامت اور قوم کا مستقبل کہتا ہے۔ اگر نوجوان نسل امت کی ترقی اور خوشحالی میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے تو وہ دن دور نہیں جب تمام مسلمان قومیں بطور ایک مضبوط قوم بن کر اوپر اٹھے گی، جسے دنیا کی کوئی قوم زیر کرنے کے قابل نہیں ہوگی۔ اور اگر علامہ اقبال کا یہ میسج آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔